نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ اعراف سے آیت نمبر 11 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی اس میں کئی موضوع ہیں۔ انسان کی تخلیق سے لے کر مختصر مختلف حصوں کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ تفسیر نعیمی جلد 8 صفحہ نمبر 352 پر فرماتے ہیں، اگرچہ ساری مخلوق رب تعالیٰ ہی نے بنائی ہے، لیکن یہاں انسان کی پیدائش کا خصوصیت سے ذکر فرمایا۔ ہر قسم کی مٹی حضرت آدم علیہ السلام میں جمع فرمائی گئی، ہر قسم کے پانی سے خمیر کی گئی۔ آپ کا نقشہ صورت خود رب نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، وہ دن جمعۃ المبارک کا تھا اور وقت عصر کا تھا۔ آپ علیہ السلام پیدائشی 60 ہاتھ کے ہوئے، دوسروں کی طرح چھوٹے پھر بڑے نہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو پیدائشی عالم بنایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء پیش فرمائیں، اور بطور الہام کہ آپ کو ان تمام چیزوں کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصول، علوم اور صنعتیں سکھا دیں۔ آپ علیہ السلام کو پیدائشی عارف باللہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا بنایا، اور اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا، جیسا کہ سورہ 3 آیت نمبر 4 میں ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور بے شک ہم نے آدم کو بہترین صورت پر بنایا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے ثُمَّ صورناکم، پھر تمہارے نقشے بنائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ تفسیر نعیمی جلد 8 کے صفحہ نمبر 352 میں فرماتے ہیں، رب تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی پشت میں تم سب کے نقشے امانت رکھے، جو بعد میں چھوٹی چھوٹی چوٹیوں کی صورت میں ان کی پیٹھ سے نکالے گئے۔ ثم ترتیب بیانی کے لیے ہے، یعنی اے لوگو، ہم نے تم سب کو تمہارے باپوں کے پیٹوں میں سے پیدا کیا، پھر تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں صورت بخشی۔ رب تعالیٰ نے انسان کے پیدائش میں یہ کمال رکھا ہے
کہ سارے جانور کچھ سمجھ بوجھ لے کر ماں کے پیٹ سے آتے ہیں، مگر انسان بالکل ناسمجھ کے سوائے رونے کے کچھ نہیں جانتا، مگر آگے چل کر جانور ناسمجھ ہو جاتا ہے اور انسان عقل و دانائی میں سب سے بڑھ جاتا ہے۔ بعض انسان فرشتے سے بڑھ جاتے ہیں۔ شان والے پروردگار نے انسان کی بالش بھر چہرے میں کروڑوں نقشے ایسے بنائے کہ کوئی دوسروں سے نہیں ملتا، ورنہ کوئی پہچانا نہ جاتا۔ گھر میں ماں، بہن، بیوی پہچان میں نہ آتی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ تفسیر نعیمی جلد 8 کے صفحہ نمبر 352 پر فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو جس سجدے کا حکم ہوا وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ یاد رہے کہ سجدے کی 2 قسمیں ہیں، ایک سجدہ عبادت اور دوسرا سجدہ تعظیمی۔ سجدہ عبادت وہ ہوتا ہے جو کسی کو معبود سمجھ کر یعنی عبادت کے لائق سمجھ کر کیا جائے، اور سجدہ تعظیمی وہ ہوتا ہے جس میں سامنے والے کی تعظیم مقصود ہو۔ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، مگر امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ فرشتوں کو جس سجدے کا حکم دیا اس میں قیام اور رکوع نہ تھا، صرف سجدہ تھا، اور سجدے سے مراد پیشانی کا زمین پر رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہی سارے فرشتوں نے ایک سجدہ کیا اور ایک ساتھ کیا، آگے پیچھے نہ کیا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ تفسیر نعیمی جلد 8 کے صفحہ نمبر 352 پر فرماتے ہیں کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، پھر جب وہ سجدے سے اٹھے تو انہوں نے شیطان کو کھڑا دیکھا تو دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ شکر تھا کہ مولا کریم نے ہمیں نافرمانوں میں سے نہ کیا۔ رب تعالیٰ نے سجدہ آدم کا یہ واقعہ قرآن مجید میں 7 جگہوں پر بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 سورہ بقرہ، نمبر 2 سورہ اعراف، نمبر 3 سورہ حجر، نمبر 4 بنی اسرائیل، نمبر 5 سورہ کہف، نمبر 6 سورہ طٰہٰ، نمبر 7 سورہ صاد۔ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے پر رب تعالیٰ نے اس سے اس کی وجہ پوچھی، جیسے اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ تفسیر نعیمی جلد 8 کے صفحہ نمبر 355 میں فرماتے ہیں رب تعالیٰ کی شان نرالی ہے، اس نے ادنا کو پیدا کیا اور ادنا سے اعلیٰ کو پیدا فرمایا۔ ناپاک نطفے سے انسان بناتا ہے اور پاک انسان سے ناپاک نطفہ۔ اس مردود نے رب تعالیٰ کی قدرت کا بھی در پردہ انکار کیا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ابلیس آگ سے پیدا کیا گیا ہے تو اسے نوری مخلوق کے ساتھ سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابلیس کی پیدائش آگ سے ہے اور فرشتوں کی پیدائش نور سے، کیونکہ وہ فرشتوں میں رہتا تھا،
اس لیے اس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم ہو گیا تھا۔ ابلیس ایک راز نہ سمجھ سکا، وہ یہ کہ اس نے یہ دیکھا کس سے بنے ہیں، یہ نہ دیکھا کہ آپ کیسے بنے، کیوں بنے ہیں، اس لیے وہ گمراہ ہو گیا۔ اگر یہ دیکھ لیتا اور سمجھ لیتا کہ کائنات کے پالن ہار، ماں سے بڑھ کر بندوں سے محبت کرنے والے، کائنات کو تخلیق کرنے والے، بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، سب سے بڑے حاکم نے انہیں اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام معمولی ہستی نہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ وہ راز تھا جو ابلیس سمجھ نہ سکا۔ ابلیس جانتا تھا کہ یہ مٹی سے بنے ہیں، اور فرشتے بھی جانتے تھے کہ یہ مٹی سے بنے ہیں، مگر کیا وجہ تھی کہ فرشتے نوری مخلوق ہونے کے باوجود پلا چرا و چنا کے سجدے میں گر گئے اور ابلیس منکر ہوا؟ وجہ یہ تھی کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ کے نبی کے بغض نے اندھا کر دیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے نبی سے حسد کیا۔ مشہور واقعہ حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ اور ایاز کا واقعہ تاریخ میں ملتا ہے۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ سے درباری شکایت کرنے لگے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ ایاز سے سب سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں، حالانکہ ہم بھی آپ کے خادم اور درباری ہیں؟ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے سارے درباریوں کو جمع کیا اور قیمتی پتھروں سے بنا ہوا شیشے کا گلاس منگوایا اور باری باری ایک ایک درباری کو بلوایا اور یہ قیمتی گلاس اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ اسے زمین پر پٹخ دو۔ درباری اس قیمتی گلاس کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور اسے دیکھ دیکھ کر رکھتے تھے، چلے جاتے، کسی نے بھی اس گلاس کو زمین پر نہیں پٹکا۔ آخر میں اپنے چہیتے ایاز کو بلایا اور یہ قیمتی گلاس ان کو ہاتھ میں دیا اور زمین پر پٹخنے کا حکم دیا۔ ایاز نے حکم سنتے ہی گلاس زمین پر پٹخ دیا۔ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ نے یہ معاملہ دکھا کر درباریوں سے کہا کہ میں اس لیے ایاز سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں کہ تم سب نے گلاس کی قیمتی ہونے کو دیکھا، مگر ایاز نے میرا حکم دیکھا۔ محترم حضرات، بتانا یہ مقصود ہے کہ فرشتوں نے حکم ربی کو دیکھا تو ملائکہ و مقربین بن گئے، اور ابلیس نے بغض نبی میں حکم ربی کو اہمیت نہ دی، لہٰذا وہ مردود ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔